आज भी तार साहब मैं इंडियन मीडिया पे था तो वो हमसे ये सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि आपने इस तरह का पाकिस्तान लेना था, ये पाकिस्तान आप लेके आए थे। है उस पाकिस्तान से मुख्तलिफ नजर आता है जो करारदाद पाकिस्तान कबूल करने वालों ने और करारदाद पाकिस्तान तरतीब देने वालों ने सोचा था। मजहब में सुन्नी शिया देवबंद अहले हदीस आपस में इतनी तकसीमें हैं। पाकिस्तान के नाम पे हिंदुस्तान की तकसीम दरअसल मुसलमानों के लिए कोई बहुत अच्छा फॉर्मूला नहीं है। पाकिस्तान का वो ये तो नहीं है, हमारे बुजुर्गों ने तो और चीज देखी थी। इसी किस्म की एक तस्वीर हमें दिखाई जाती थी क़याम पाकिस्तान से कबल उन मुसलमान रहनुमाओं की जानिब से जो दरअसल कांग्रेस से मुंसलिक थे, जो कि तक़सीम हिंद के खिलाफ थे। उनमें शामिल थे उस वक्त के कांग्रेस के सदर मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्योंकि कोई मुल्क आज तक जिंदगी में आपने कितने मुल्क देखे होंगे जो सिर्फ भीख पे चल रहे हो, लोन्स पे चल रहे हो, फ्रॉड पे चल रहे हो। मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते थे कि पाकिस्तान जिस तरह से बनाया जा रहा है, आगे चल के पाकिस्तान के लिए कड़े संगीन मसाइल होंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं। आज 1947 में जो लोग जलीलो ख्वार होकर आए थे पाकिस्तान का ख्वाब देख के, आज वो क्या कह रहे हैं? वो फिर फरमाते हैं मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद मगरबी पाकिस्तान खित्ते में मौजूद तजादात और इख्तलाफात का मैदान जंग बन जाएगा। पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान का कौमियाई तशक्कुस बैरूनी मुदाखलत के दरवाजे खोल देगा। उस वक्त हो सकता है कि हम अपने आप से ये सवाल करेंगे कि हमने क्या खोया और क्या पाया। चलिए फिर ये अगर कौम का यही मुस्तकबिल लिखा है तो फिर ये दिस इज व्हाट दे वांट, लेट देम हैव इट। बात ये है कि आज अफगानिस्तान जो है वो भी आज कह रहा है कि वी आर कंसर्न्ड ये पाकिस्तान में क्या हो गया। इससे भी ये भी दिन आना था। आज कायदे आजम कितनी करवटें ले रहे होंगे अपनी कब्र के अंदर, कभी सोचा है? वो दो कौमी नजरिए की आड़ में अपने खौफ को छुपाते हैं और ऐसी मुसलमान रियासत चाहते हैं जहां वो बगैर किसी मुकाबले मईशत पर अपनी इजारादारी कायम कर सके। ये देखना इंतहाई दिलचस्प होगा कि वो कब तक इस फरेबकारी को जिंदा रख सकते हैं। दोस्तों, भारत माता की जय। इस वीडियो में आप देखेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जो भविष्यवाणी किया था पाकिस्तान के बारे में, वो किस तरह आज सब सच हो रहा है। मौलाना आजाद का वो सेंटेंस याद कीजिए जो उन्होंने कहा था, अब ये देखना इंतहाई दिलचस्प होगा कब तक इस फरेबकारी को जिंदा रख सकते हैं। हम भारतीय हमेशा कहते हैं ना, पाकिस्तान बना था झूठ और फरेब की बुनियाद पर। मौलाना आजाद भी ये कह रहा है। वीडियो के आखिरी तक जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। वंदे मातरम। साथ में ये भी देखेंगे मौलाना आज़ाद ने कहा इनके फ़ौज जो भाड़े का टट्टू किस तरह इनके मुल्क के ऊपर काबिज हो जाता है और किस तरह ये सारी दुनिया से भीख मांगेगा, कैसे कर्जों तले ये डूब जाएगा। इनके बारे में भी भविष्यवाणी की है मौलाना आज़ाद ने, जो कि ये लोग कहते हैं पेशेंट गोई। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। आज 1947 में जो लोग जलीलो ख्वार होकर आए थे पाकिस्तान का ख्वाब देख के, आज वो क्या सोच रहे? आज क्या वो सोच रहे होंगे? क्या किया आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या की? हमें किस चीज की सजा मिली? मेरा दिल करता है आज मैं उनके गले मिलकर रोऊं। आज जिन्हें कहा गया था आओ तुम्हें इस्लाम दें, आओ तुम्हें मैं इस्लाम का किला दें, आए हम अब तुम्हें यहाँ दूध की नहरें दें। इमरान खान। आज का प्रोग्राम हमने नजर किया है 72 साल कबल मंजूर की जाने वाली उस करारदाद के नाम जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान की नजरियाती बुनियादें रखी गई थी और जिसे करारदाद पाकिस्तान कहा गया था। और आज पाकिस्तान उस पाकिस्तान से मुख्तलिफ नजर आता है जो करारदाद पाकिस्तान कबूल करने वालों ने और करारदाद पाकिस्तान तरतीब देने वालों ने सोचा था। आज का पाकिस्तान अगर उसकी असल शक्ल देखें तो वही शक्ल नजर आती है जो उस वक्त हमें दिखाई गई थी पाकिस्तान के नाम के खिलाफ उन मुसलमान रहनुमाओं की जानिब से जो कहते थे कि पाकिस्तान के नाम पे हिंदुस्तान की तकसीम दरअसल मुसलमानों के लिए कोई बहुत अच्छा फॉर्मूला नहीं है। इसी किस्म की एक तस्वीर हमें दिखाई जाती थी क़याम पाकिस्तान से कबल उन मुसलमान रहनुमाओं की जानिब से जो दरअसल कांग्रेस से मुंसलिक थे, जो कि तक़सीम हिंद के खिलाफ थे। उनमें शामिल थे उस वक्त के कांग्रेस के सदर मौलाना अबुल कलाम आजाद। वो नजरियाती तौर पर और अपने विजन के लिहाज से समझते हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से बनाया जा रहा है, आगे चल के पाकिस्तान के लिए कड़े संगीन मसाइल होंगे। इसीलिए वो पाकिस्तान जो बनने जा रहा था उसकी जो मंजरकशी करते थे उससे उस वक्त तो लोग एग्री नहीं करते थे। जनाब कायद आज़म हजरत मोहम्मद अली जिन्ना
اسی وجہ سے مولانا ابوال کلام آزاد کو دراصل کانگریس کا شو بوائے کہتے تھے. اسی لیے پاکستان کا جو خواب ابوال کلام آزاد دیکھتے تھے آج اس پر نگاہ ڈالنا بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ خواب غلط نظر نہیں آتا. وہ خواب اور اس کی تعبیر بھی اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ بات تسلیم کرنے کو دل نہیں چاہتا, مگر یہ خواب اور جو خواب جو مولانا ابوال کلام آزاد پاکستان کے بارے میں دیکھتے تھے وہ کچھ صحیح نظر آتا ہے. مولانا ابوال کلام آزاد نے فرمایا, جناح اور لیاقت علی خان جب تک زندہ ہیں اس وقت تک مشرقی پاکستان کا اعتماد متزلزل نہیں ہو سکتا, لیکن دونوں رہنماؤں کے بعد ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ناراضگی اور اضطراب پیدا کر سکتا ہے. ابوال کلام آزاد پھر پیشن گوئی کر رہے ہیں, میں محسوس کرتا ہوں کہ مشرقی پاکستان کے لیے بہت طویل مدت تک مغربی پاکستان کے ساتھ رہنا ممکن نہ ہوگا. دونوں خطوں میں کوئی بھی قدر مشترک نہیں سوائے اس کے کہ دونوں طرف رہنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. اس کی مزید تشریح ابوال کلام آزاد نے اپریل 46 میں کی. حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی مسلمان پائیدار سیاسی اتحاد پیدا ہی نہیں کر پائے. عرب دنیا کی مثال ہمارے سامنے ہے. جناب آزاد پھر کہتے ہیں, مشرقی پاکستان کی زبان, رواج اور رہن سہن مغربی پاکستان کی اقدار سے مکمل طور پر مختلف ہیں. انہوں نے آگے چل کے اسی انٹرویو میں کہا, پاکستان کے قیام کی گرم جوشی ٹھنڈی پڑتے ہی اختلافات سامنے آنے شروع ہو جائیں گے جو جلد ہی اپنی بات منوانے کی حد تک پہنچ جائیں گے. عالمی کی جنگ میں یہ اختلافات شدت اختیار کریں گے اور پاکستان کے دونوں حصے الگ ہو جائیں گے. یاد رہے مولانا ابوال کلام آزاد یہ بات اپریل 1946 میں کہہ رہے ہیں. وہ پھر فرماتے ہیں, مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد مغربی پاکستان خطے میں موجود تضادات اور اختلافات کا میدان جنگ بن جائے گا. پنجاب, سندھ, سرحد اور بلوچستان کا قومیائی تشخص بیرونی مداخلت کے دروازے کھول دے گا. وہ وقت دور نہیں ہوگا جب عالمی قوتیں پاکستان کی سیاسی قیادت میں موجود مختلف عناصر کو استعمال کر کے اس کے حصے بکرے کر دیں گے, جیسا کہ بالکان اور عرب ریاستوں کے ساتھ کیا گیا تھا. اس وقت ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں گے کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا. مولانا ابوال کلام آزاد کہتے ہیں, اصل معاملہ یقینی طور پر مذہب کا نہیں بلکہ معاشی ترقی کا ہے. مسلمان کاروباری قیادت کو اپنی صلاحیت اور ہمت پر شکوک و شبہات ہے. مسلمان کاروباری حضرات کو سرکاری سرپرستی اور مہربانیوں کی اتنی عادت پڑ چکی ہے کہ وہ نئی آزادی اور خود مختاری سے خوف زدہ ہے. وہ دو قومی نظریے کی آڑ میں اپنے خوف کو چھپاتے ہیں اور ایسی مسلمان ریاست چاہتے ہیں جہاں وہ بغیر کسی مقابلے معیشت پر اپنی اجارہ قائم کر سکیں. یہ دیکھنا انتہائی دلچسپ ہوگا کہ وہ کب تک اس فریب کاری کو زندہ رکھ سکتے ہیں. اسی انٹرویو میں 1946 میں مولانا ابوال کلام آزاد سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اپنے قیام سے ہی پاکستان کو بہت سنگین مسائل کا سامنا رہے گا, جن میں شامل ہیں کئی مسلم ممالک کی طرح پاکستان کی نااہل سیاسی قیادت فوجی آمروں کی راہ ہموار کرے گی. 1946 میں ہے مولانا ابوال کلام آزاد کا یہ کہنا. پاکستان پر بیرونی قرضوں کا بھاری بوجھ ہوگا. دوستو, یہ ہے وہ بات, پاکستان پر بیرونی قرضوں کا بھاری بوجھ ہوگا. اس وقت پاکستان بنا نہیں تھا. 1946 پاکستان بننے کے ایک سال پہلے ہی مولانا آزاد نے کہہ دیا تھا کہ کتنا بڑا بھکاری بننے جا رہا ہے یہ ملک, کتنا بڑا بھکاری بنے گا. کیا وزڈم تھا, کیا فور سائٹر تھا, کیا دردشتی تھی ان کی. ہیٹس آف. پاکستان پڑوسیوں سے دوستانہ تعلقات کا فقدان اور جنگ کے امکانات ہوں گے. پاکستان میں داخلی شورش اور علاقائی تنازعات ہوں گے. پاکستان کے صنعت کاروں اور نودولتیوں کے ہاتھوں قومی دولت کی لوٹ مار ہوگی. پاکستان کے نودولتیوں کے استحصال کے نتیجے میں طبقاتی جنگ کا تصور پیدا ہوگا. پاکستان میں نوجوانوں کی مذہب سے دوری اور عدم اطمینان اور نظریہ پاکستان کا خاتمہ ہو جائے گا. پاکستان پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے عالمی قوتوں کی سازشیں بڑھیں گی. مولانا ابوال کلام آزاد نے 1946 میں فرمایا, اس صورتحال میں پاکستان کا استحکام دباؤ کا شکار رہے گا اور مسلم ممالک اسے کسی طرح بھی تعاون فراہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. شرائط کے بغیر دیگر ذرائع سے بھی مدد نہیں آئے گی اور پاکستان نظریاتی اور سردی سمجھوتوں پر مجبور ہو جائے گا. پاکستان کا یہ انجام ہوگا. یہ 1946 میں مولانا ابوال کلام آزاد نے کہا تھا. اس وقت عمومی طور پہ ان کے ان خیالات کو مسترد کر دیا گیا تھا. پاکستان کے
پاکستان بنانے والوں کی جانب سے، پاکستان کی تحریک چلانے والے لوگوں کی جانب سے، ان کروڑوں مسلمانوں کی جانب سے جو پاکستان کی تحریک چلا رہے تھے اور مسلمانوں کے لیے ایک نیا خطہ تجویز کر رہے تھے۔ ان کے ذہن میں ظاہر ہے یہ نہیں ہوگا کہ آگے چل کے اس ملک کی قیادت، چاہے وہ سیاسی قیادت ہو یا فوجی قیادت ہو، وہ اس ملک کو اسی انجام کی طرف لے جائے گی جس کی پیشن گوئی جناب مولانا ابوالکلام آزاد نے کی تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی پیشن گوئی مزید انہی کی زبان میں ہم آپ کو سنائیں گے۔ میرے بھائیو، میں آپ کو اس واقعے کی روشنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب لارڈ ویل کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کے آخری وائسرائے مقرر ہو کر آئے اور انہوں نے دھیرے دھیرے سردار پٹیل، جواہر لال نہرو، گاندھی وغیرہ کانگریسی رہنماؤں کو تقسیم کا نظریہ قبول کر لینے پر آمادہ کر لیا۔ بالآخر 3 جون 1947 کو ہندوستان کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر دینے کی تجویز کا اعلان کر دیا گیا۔ میرے بھائی، یہ اعلان دراصل نہ تو ہندوستان کے مفاد میں تھا نہ مسلمانوں کے مفاد میں، اس سے صرف برطانوی مفاد کی حفاظت مقصود تھی، اس لیے کہ ہندوستان کی تقسیم اور مسلمان اکثریت کے صوبوں کی الگ ریاست قائم کر دینے سے برطانیہ کو بر صغیر میں اپنے پاؤں ٹکانے کا موقع حاصل ہو جاتا تھا۔ ایک ایسی ریاست جس میں مسلم لیگ کے نام سے برطانیہ کے پسندیدہ افراد برسر اقتدار آ جائیں گے، مستقل طور پر برطانیہ کے زیر اثر رکھی جا سکتی تھی، اور اس کا اثر ہندوستان کے رویے پر بھی پڑنا لازمی ہوگا۔ ہندوستان جب یہ دیکھے گا کہ پاکستان میں انگریزوں کا اثر ہے تو وہ اپنے یہاں بھی انگریزوں کے مفاد کا لحاظ رکھے گا۔ آخرکار 14 اگست 1947 کو ہندوستان تقسیم کر دیا گیا۔ پاکستان اور ہندوستان کی 2 آزاد ریاستیں وجود میں آ گئیں جو یکساں طور پر برطانوی کامن ویلتھ کی ممبر بننے پر راضی ہو گئی، اور پھر میرے بدترین خدشات صحیح ثابت ہونے لگے۔ ایک فرقہ دوسرے فرقے کا بدترین دشمن بن کر قتل عام، غارت گری اور لوٹ مار پر اتر آیا۔ خون کی لکیروں کے ساتھ 2 ملکوں کی سرحدیں کھینچ جانے لگیں، اور افسوس یہ مسلمان تقسیم در تقسیم ہو کر رہ گئے۔ انگریز کی یہ سازش تھی یا نہیں؟ تقسیم کر جو برصغیر کی تقسیم ہوئی اس کے لیے جو تحریک چلائی گئی اس کے پیچھے یہ چیزیں کار فرما تھی یا نہیں؟ لیکن بہرحال ہوا وہی انجام جس کی جانب مولانا ابوالکلام آزاد اشارہ کر رہے تھے۔ ایک طرف تو پاکستان میں مغرب کا تسلط قائم ہوگا، مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ اعلان کیا تھا اس وقت، اور یہ ان ویوز کا اظہار اس وقت کیا تھا جب برصغیر تقسیم ہو رہا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اسی دوران یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کے بننے کے بعد مسلمانوں کی قوت تقسیم ہو جائے گی اور پاکستان میں دراصل مغرب کا ایسا تسلط قائم ہو جائے گا جس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہوگا۔ دراصل پاکستان کے بانیان نے ظاہر ہے کہ یہ تصور نہیں کیا تھا پاکستان کے مستقبل کے بارے میں، اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد اپنی تقاریر میں اور اپنے انٹرویوز میں مسلسل یہ کہتے رہتے تھے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان اس پاکستان سے یا اس دنیا سے رخصت ہوں گے، جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو اس کے بعد پاکستان میں اسی قسم کی جمہوری سیاسی اور بالادستی یا پختگی اور سیاسی شعور والی قیادت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو پاکستان کی سیاسی قیادت ہوگی دراصل وہ ملک کو مغربی تسلط کی طرف دھکیل دے گی۔ اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد کا کہنا تھا اب اگرچہ ہندوستان نے آزادی حاصل کر لی لیکن اس کا اتحاد باقی نہیں رہا۔ پاکستان کے نام سے جو نئی ریاست وجود میں آئی ہے جس میں برطانیہ کے پسندیدہ افراد کا برسر اقتدار طبقہ وہ ہے جو برطانوی حکومت کا پروردہ رہا ہے، اس کے طرز عمل میں خدمت خلق اور قربانی کا کبھی کوئی شائبہ نہیں رہا ہے، اور صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہ لوگ پبلک کے کاموں میں شریک ہوتے رہے ہیں۔